الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق النبی الامین المختار الکریم ونحن ولا ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب کے نالین کے صدقہ فعل ہم گناہ گاروں کو دم واپسی تک تو حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا اپنے محبوب کے نالین کے صدقہ فعل، شہدائے کربلا کے صدقہ فعل ہم گناہ گاروں کو، ہمارے والدین کو، ہمارے اہل و عیال کو اور قیامت تک آنے والی ہماری تمام نسلوں کو صحیح معنوں میں غوث و خواجہ اور رضا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما اور انہی کے نقش قدم پر اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، فرمایا گیا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ روزانہ صبح بازار جاتے اور بازار سے مزدوری طے کر کے اپنے ساتھ چند مزدوروں کو اپنے گھر لاتے۔ مزدور یہ سوچتے کہ شاید ہمیں کوئی تعمیری کام کرنا ہوگا، شاید ہم سے کوئی محنت مزدوری کا کام کروایا جائے گا، لیکن فرمایا گیا علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزدوروں کو لا کر اپنے گھر میں ایک پاک و صاف اور خوشبو سے معطر کمرے میں بٹھا دیتے اور ان کے ساتھ خود بھی بیٹھ جاتے اور فرماتے کہ مزدوروں تمہیں کچھ اور نہیں کرنا، بلکہ میں نے جب تک کہ تمہارے ساتھ مزدوری طے کی ہے اس وقت تک ہم سب کو مل کر اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم پر صرف درود و سلام پیش کرنا۔ فرمایا گیا کہ نماز عصر تک آپ ان کے ساتھ مل کر اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے اور جب عصر کا وقت ہو جاتا تو مزدوری دے کر شکریہ ادا کر کے مزدوروں کو روانہ کر دیتے۔ دوسرا دن آتا تو آپ پھر بازار جاتے، کچھ نئے مزدوروں کو مزدوری طے کر کے اپنے ساتھ لاتے اور پھر آپ ان کے ساتھ مل کر نماز عصر تک آقا پر درود و سلام پڑھتے رہتے۔ فرمایا گیا پوری زندگی علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہی معمول تھا۔ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ آپ کو خواب میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں اللہ نے کئی مرتبہ اپنے محبوب کا دیدار عطا فرمایا ہے۔ جاگتی حالت میں آپ نے ماتھے کی نگاہوں سے کئی مرتبہ اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، میں بھی آپ تمام سے کہنا چاہوں گا اگر ہم اور آپ بھی اپنے آقا پر درود و سلام کی کثرت کریں، اگر ہم اور آپ بھی اپنے آقا پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بنا لیں تو اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے ہم گناہ گار و سیاہ کار ہیں، عالم بیداری میں نہ صحیح لیکن خواب میں ہی اللہ اپنے محبوب کے جلوے ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ اور اے مسلمانوں، جس کو جیتے جی دنیا میں ہی اللہ کے محبوب کا دیدار ہو جائے اس کی قسمت کا کیا کہنا، بتائیے ہے کہ نہیں؟ بلا شبہ جس کو دنیا میں جیتے جی اللہ کے محبوب کے رخ زیبا کی زیارت ہو جائے گی وہ آقا اس کے قبر میں بھی کام آئیں گے اور میدان محشر میں بھی میرے آقا اس کی شفاعت فرمائیں گے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک اور بہت پیاری فضیلت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میرا امتی دن اور رات میں مجھ پر 50 مرتبہ درود و سلام پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو دن اور رات میں 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجے گا، میں کل بروز قیامت اس سے مصافحہ کروں گا۔ اور اے مسلمانوں، یہ نہ کہ صرف اتنا ہو کہ آقا نے فرمایا کہ میں صرف مصافحہ کروں گا، نہیں، بلکہ آگے آقا کیا فرماتے ہیں جانتے ہو؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں جس سے مصافحہ کروں گا اس کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مصافحہ کرنا ہمارے اور آپ کے مصافحے کرنے کی طرح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں ہے، نہ وہ ہماری طرح اور نہ ہم ان کی طرح، تو ظاہر ہے کہ ان کا مصافحہ کرنا بھی ہماری طرح کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اور آپ مصافحہ کرتے ہیں، مصافحہ کیا، خیریت پوچھی، آپ اپنے رستے چلے، میں اپنے رستے چلا، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں جس سے مصافحہ کروں گا اس کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا۔ اب حوض کوثر کا جام یہ محرم کے شربت کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے ڈرم بنایا، لگا دیا، لوگ آتے رہے، پیتے رہے، آگے بڑھتے رہے، نہیں، بلکہ حوض کوثر کا جام جانتے ہو کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو میں اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلاؤں گا میں اس کو اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، گویا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، جو میرا امتی، جو میرا عاشق، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہوگا، دن اور رات میں اگر 50 مرتبہ مجھ پر درود و سلام بھیجے گا تو میں اس سے محشر میں مصافحہ بھی کروں گا، اس کو حوض کوثر کا جام بھی پلاؤں گا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں بھی لے کر جاؤں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب یہاں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا، ذرا خود آپ جواب دیں، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو 3 انعام ایسے ہیں جن کا سرکار نے اعلان کر دیا، جن کا میرے آقا نے وعدہ کر لیا، لیکن ان 3 انعامات کے پیچھے ایک بہت بڑا انعام پوشیدہ ہے، ایک بہت بڑا انعام چھپا ہوا ہے، وہ انعام جس کے حوالے سے سرکار نے واضح تو نہیں کیا، لیکن وہ انعام مسلمان کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اور جانتے ہو وہ انعام کیا ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا، میں اس کو حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، میں اس کی شفاعت کر کے اس کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر جاؤں گا۔ اب اے خوش عقیدہ سنی مسلمانوں، ذرا جواب دو، کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت کسی بے ایمان سے مصافحہ کریں گے؟ اپنے گستاخ کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے؟ اپنے غدار کو میرے آقا حوض کوثر کا جام عطا کریں گے؟ نہیں۔ کیا پتا چلا اللہ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بروز قیامت اسی سے مصافحہ کریں گے جو صاحب ایمان ہوگا۔ ایک مومن کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان، اور آقا نے فرمایا میں بروز قیامت 50 مرتبہ دن اور رات درود و سلام پڑھنے والے سے مصافحہ کروں گا، حوض کوثر کا جام پلاؤں گا، شفاعت کراؤں گا۔ پتا چلا ہے مسلمانوں، جو اپنے آقا پر دن اور رات میں 50 مرتبہ درود بھیجتا ہوگا میرا مولا اس کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے گا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا کل بروز قیامت وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ذرا محبت سے کہیں بھائی، وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا۔ اب کون ایسا کم نصیب ہوگا جو میدان محشر میں اپنے نبی کا قرب نہیں چاہے گا؟ ہر کوئی چاہے گا کہ محشر میں اللہ ہمیں اپنے محبوب کا قرب عطا فرمائے، آمین تو کہیں۔ ہر کوئی یہ چاہے گا، ہر کسی مسلمان کی یہ آرزو، اللہ محشر میں ہمیں اپنے محبوب کا قرب عطا کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہاں ہم نے اور آپ نے دنیا میں دیکھا ہے ایک عام انسان، اس کی بھلے اپنی کوئی حیثیت نہ ہو، اپنی کوئی اوقات نہ ہو، لیکن اگر کسی بڑے تک اس کی رسائی ہو جاتی ہے تو وہ خود بھی اپنی قسمت پر ناز کرنے لگتا ہے، وہ خود بھی اپنے اوپر اترانے لگتا ہے۔ ارے تمہارا پولیس اسٹیشن کا کوئی مسئلہ ہے، یہاں کا جو انسپیکٹر ہے میرے اچھے تعلقات ہیں اس کے ساتھ، تمہارا راشن کارڈ بنانا ہے، چلو میں تمہارا کارڈ بنوا دیتا ہوں، تمہارا پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے، پاسپورٹ آفیسر سے میری اچھی جان پہچان ہے، چلو میں کرائے دیتا ہوں، تمہارا جو بھی مسئلہ ہو میں حل کرا دیتا ہوں۔ ایک انسان جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر اس کی رسائی بڑوں تک ہے تو وہ خود بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے، خود بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت بڑا تصور کرتا ہے۔ اے مسلمانوں بتاؤ تو صحیح، اس روئے زمین پر اللہ نے اپنے محبوب سے بڑا کیا کسی اور کو پیدا فرمایا ہے؟ میرے آقا سے بڑا کوئی پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا قیامت، اور نہ قیامت کے بعد
اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جس کو میدان محشر میں نبی کا قرب مل جائے، ارے اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کی تقدیر اور اس کی بلندی کا کیا کہنا۔ میں منبر رسول پر ہوں دعوے کے ساتھ کہوں گا، جس کو میدان محشر میں اللہ کے حبیب کا قرب مل جائے، ارے سورج سوا نیزے پر نہیں زمین پر بھی چلا ہے تو اللہ کے محبوب کے غلام کا وہ سورج کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ اور میں صرف نہیں کہتا بلکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بھائی مولانا حسن رضا خان فاضل بریلوی بڑے پیارے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ جس کو میدان محشر میں اللہ کے محبوب کا قرب مل جائے گا، اے مسلمانوں اس کی قسمت کا کیا کہنا، اس کی بلندی کا کیا کہنا۔ اگر محشر میں نبی کا قرب چاہتے ہو تو اپنے آقا پر درود و سلام کی کثرت کرو، بتاؤ کرو گے انشاءاللہ؟ پھر دوہراؤں گا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر پر ہو، سفر پر ہو، دکان پر ہو، راستے میں ہو، ٹرین میں ہو، بس میں ہو، پیدل ہو، جہاں بھی ہو اپنے آقا پر درود و سلام پڑھتے رہو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک کوانٹٹی مقرر کر لے، میرے پاس وقت زیادہ ہے میں 100 مرتبہ پڑھوں گا، میرے پاس وقت کم ہے میں صرف 10 مرتبہ پڑھوں گا، میرے پاس تو بہت زیادہ وقت ہے میں 200 مرتبہ پڑھوں گا، میں 313 مرتبہ پڑھوں گا۔ ہر مسلمان ایک تعداد مقرر کر لے اور صبح اور شام وہ اسے پورا کرنے کی کوشش کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، درود و سلام تنہا ایسا عمل ہے کہ بندہ جس نیت سے پڑھتا ہے اللہ اس کو نیت ہی کے اعتبار سے بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جس نیت سے پڑھو گے، اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنانا چاہتے ہو، اسی نیت سے درود و سلام پڑھو۔ بیوی بات نہیں مانتی ہے، نک چڑی ہے، بات بات پر لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہوتی ہے، فرما بردار بنانا چاہتے ہو، اس نیت سے درود و سلام پڑھو۔ روزی میں خیر و برکت نہیں ہے، برکت چاہتے ہو، اس نیت سے درود و سلام پڑھو۔ لوگوں کے دل میں عزت نہیں ہے، عزت چاہتے ہو، اس نیت سے درود و سلام پڑھو۔ خسارے کا اور مصیبتوں کا شکار ہو، اس کو دور کرنے کی نیت سے درود و سلام پڑھو۔ حلال و جائز کام اٹک گئے ہیں نہیں بنتے، اس مصیبت کو دور کرنے کی غرض سے درود و سلام پڑھو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، کچھ کھو گیا نہیں ملتا درود و سلام پڑھو، کچھ بھول گئے یاد نہیں آتا درود و سلام پڑھو، بیماری دور نہیں ہوتی درود و سلام پڑھو، عبادت میں دل نہیں لگتا درود و سلام پڑھو، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے دور کرنا چاہتے ہو درود و سلام پڑھو۔ ارے کسی عاشق صادق نے بڑے پیارے انداز میں کہا، غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی گر تمنا ہے تو درود پڑھو۔ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں کہتا ہوں یہاں جتنے لوگ ہیں ان میں سے اگر کچھ لوگوں نے درود و سلام کو اپنا وظیفہ بنا لیا تو کل محشر میں انشاءاللہ ان کی بھی بخشش ہو جائے گی اور میری بھی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤ۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ نماز کے حوالے سے انشاءاللہ آج پھر کچھ اپنے شعور کے مطابق معروضات پیش کروں گا۔ اپنے وعدے کو پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، نماز حق و باطل کے درمیان کا امتیاز ہے۔ آقا فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، آقا فرماتے ہیں نماز چہرے کا نور ہے، نماز قبر کے عذاب سے رہائی دلاتی ہے، نماز محشر کی پریشانیوں سے محفوظ فرماتی ہے، نماز اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا ذریعہ ہے، نماز جو ہے مصیبت و بلا اور رنج و علم کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، نماز اچھے اخلاق و کردار کو پانے کا ذریعہ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہر مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر اللہ رب العزت نے دن اور رات میں 5 وقت کی نماز کو فرض کیا ہے۔ کسی حالت میں نماز معاف نہیں ہے۔ آپ بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، نماز معاف نہیں۔ آپ ہٹے کٹے تندرست و توانا ہے، نماز معاف نہیں۔ آپ گھر میں ہیں، نماز معاف نہیں۔ آپ سفر میں ہیں، نماز معاف نہیں۔ آپ بے روزگار ہیں، نماز معاف نہیں۔ آپ روزی روٹی سے لگے ہیں، نماز معاف نہیں۔ آپ صحت مند ہیں، نماز معاف نہیں۔ آپ بیمار و کمزور ہیں، نماز معاف نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم اور آپ تو الحمدللہ ہٹے کٹے تندرست و توانا لوگ ہیں۔ فرمایا گیا اگر کوئی مسلمان ایسا ہو جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہو، یعنی ایسا معذور ہو کہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر نہ ہو، ایسے اپاہج مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ سوال کیا گیا یہ
माजूर नमाज कैसे पढ़े, न खुद अपनी ताकत की बुनियाद मस्जिद तक जा सकता है, न खुद पानी लेकर वजू बना सकता है, फिर ये नमाज पढ़े तो कैसे पढ़े। उलमा फरमाते हैं तयम्मुम की नियत से ये अपने चेहरे को दीवार में मल लिया करे, हल्के से दीवार में अपने चेहरे को रगड़ लिया करे, इससे इसका तयम्मुम हो जाएगा और जायज सूरत में वो नमाज पढ़े, उस पर नमाज माफ नहीं है कि वो अपाहिज है। ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैदीवानों, जब ऐसे माजूर इंसान पर नमाज माफ नहीं है तो हमारे और आपके जैसे हट्टे कट्टों पर क्या नमाज माफ होगी। आका इरशाद फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदों से सबसे पहले नमाज का हिसाब लेगा। अगर नमाज सही तौर पर अदा की है तो उसकी बाकी तमाम नेकियां कबूल कर ली जाएंगी, और नमाजों का उसने हक अदा नहीं किया है तो बाकी तमाम नेकियां उसकी मायने नहीं रखती हैं। और मेरे आका इरशाद फरमाते हैं रब ने वादा कर लिया है वो मेरा बंदा जो अपनी नमाजों की हिफाजत करता होगा, मैं वादा करता हूं कि मैं उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। और आका फरमाते हैं जो बंदा नमाजों की हिफाजत नहीं करता है रब ने उसके हवाले से वादा नहीं किया। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैदीवानों, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका नेकों की दुआओं में हिस्सा नहीं होता, जो नमाज नहीं पढ़ता है उसकी रोजी से खैर बरकत उठा ली जाती है, जो नमाज नहीं पढ़ता उससे चेहरे का नूर छीन लिया जाता है, जो नमाज नहीं पढ़ता उसका माल और आल सब बर्बाद हो जाया करते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैदीवानों, अपनी नमाजों की हिफाजत की कोशिश करो। अगर मैं आप तमाम से सवाल पूछूं कितने लोग यहाँ हैं जो ख्वाजा ख्वाजगा से मोहब्बत करते हैं, मैं दावे से कहता हूँ हर हाथ उठेगा गवाही देगा हम ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं, हम ख्वाजा से मोहब्बत करते हैं। ऐ सरकार मदीना अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैदीवानों, फिर मैं दोहराना चाहूंगा अगरचे बात कड़वी है लेकिन हक है। अगर गरीब हो उस दर की हाजिरी नहीं दे सकते कोई बात नहीं, छठी नहीं मना सकते कोई बात नहीं, नजर नियाज नहीं कर सकते कोई बात नहीं। ऐ सरकार मदीना के प्यार दीवानों, लेकिन अगर नमाजें पढ़कर नाना की आंखों को ठंडक पहुंचाओगे तो बिलाशुबा ख्वाजा भी राजी हो जाएंगे और गौसे आजम भी राजी हो जाएंगे। ऐ मुसलमानों जरा गिरबान में झांक कर देखो, आखिरत में बेनमाजी का जो अंजाम होगा वो तो होगा। बेनमाजी का हश्र दुनिया और कब्र में भी बड़ा बुरा हुआ करता है। हमें और आपको चाहिए नमाजों की पाबंदी करे। मैंने कल भी दो चार बातें ऐसी कही थी जो कड़वी थी, आज भी दो चार बातें ऐसी कह दी जो कड़वी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान हूँ, मैं गौसो ख्वाजा और रजा का मानने वाला हूँ, और मैं अपने हर बयान में ये दुआ करता हूँ ऐ अल्लाह क़यामत तक आने वाली मेरी तमाम नस्ल को गौसो ख्वाजा और रजा का गुलाम बनाकर पैदा फरमा, उन्हीं के मसलक पर जिंदगी अता फरमा, उन्हीं के मजहब पर हमें मौत नसीब फरमा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैदीवानों, आज बहुत सारे लोग हैं जो ख्वाजा ख्वाजगा के हवाले से बकवास करते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो इमाम हुसैन के हवाले से बकवास करते हैं, आज बहुत सारे लोग हैं जो इमाम अहमद रजा खान फाजले बरेलवी के हवाले से बकवास करते हैं। ऐ मुसलमानों सुन लो, आज हमारे इन तमाम अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदों को लोग जो बुरा भला कह रहे हैं उसका रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है। कसम खुदा की उनके अंदर कोई बुराई नहीं थी, आज हमारी बदअमालियों के सबब हमारे इमाम को बुरा भला कहा जा रहा है, आज हमारी बदअमालियों के सबब ख्वाजा ख्वाजगा को लोग बुरा भला कहते हैं, गौसे आजम को लोग बुरा भला कहते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगमानों, मैं नजरो नियाज का मुनकिर नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा ऐ मुसलमानों, तुम हर जुमेरात को नियाज कराते हो, हर जुमा को मस्जिद में जाते हो, बदअकीदा उंगली उठाता है, एतराज करता है, ये सुन्नी देखो नजरो नियाज तो बहुत करता है, नमाज नहीं पढ़ता। अरे मैं आपसे कहना चाहूंगा अल्लाह के वली की बारगाह में सिर्फ जुमेरात को मत जाया करो, अल्लाह तौफीक दे तो रोजाना जाया करो, रोजाना नियाज कराया करो, लेकिन मस्जिद में भी सिर्फ जुमा को मत जाया करो, बल्कि दिन और रात में 5 वक्त जाने की कोशिश किया करो। जब तुम नमाज भी पढ़ोगे और नियाज भी करोगे तो कोई कैसे एतराज करेगा, कोई कैसे उंगली उठाएगा। हमने खुद ही उनकी खातिर दरवाजा खोला है, हम नियाज तो करते हैं, नमाज नहीं पढ़ते, और उनको मौका देते हैं कि तुम हमारे हवाले से बकवास करो, तुम हमारे हवाले से एतराज करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैगमानों,